میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کہانی تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم کس طرح سے تاریخ ایجاد کیا کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو یہ ہے پوری جو مہذب سویلائزڈ اور پڑھی لکھی دنیا اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ دیکھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، تو اس کے اوپر وہ اپنی کھوج شروع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اور طریقہ ہے، سانوں کو شاید لب دے ہی نا، اسی پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ نہیں بس جی ہے، اور پھر ہم اس کے لیے ایک جھوٹ ایجاد کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جناب یہ ایسے۔ اس میں میرے پاس تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ میری پسندیدہ مثال وہ بھون کا ایک میراثی ہے جو مر چکا ہے، اب تو شکر ہے خدا پاک کا کہ اسے مرے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اس نے وہ جھوٹ جو پھیلائے تھے وہ اس کا کوئی انت ہی نہیں تھا۔ تو لیکن اور بھی لوگ ہیں، میں پاک پتن میں بھی مل چکا ہوں اسی طرح کے میراثیوں کو، جنہوں نے مجھے بتایا کہ جناب پاک پتن 25,000 سال پرانا شہر ہے۔ اس کا ویسے پرانا نام ایودھن تھا، پاک پتن تو جب بابا فرید شکر گنج وہاں پہ جا کے رہے اور وہ چونکہ ندی کے اوپر پتن تھا تو اس کو پاک پتن کہنا شروع ہو گئے، ویسے اس کا نام ایودھن تھا۔ تو وہ 25,000 سال پہلے انسانوں نے ابھی شہر نہیں بنائے تھے۔ اچھا، ابھی کوئی 4-5 مہینے پہلے میرے دوست منیر موسیانی جو کہ ڈپٹی کمشنر ہیں خاران کے اندر، انہوں نے مجھے وہاں پہ انوائٹ کیا کہ یار یہاں کو بڑی مسٹیریس قبریں ہیں جو کہ پارسیوں کی ہیں۔ تو میں نے انہیں فون پہ کہا کہ سر جی پارسی لوگوں کی قبریں نہیں ہوتی، کہ نہیں وہ بڑی پرانی ہیں، 2-3 ہزار سال پرانی ہیں اور ہیں پارسیوں کی۔ وہ خیر ہماری کافی بات چیت ہوئی، لیکن وہ کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے ان کے اوپر۔ میں نے کہا جی اچھا چلیں دیکھتے ہیں چل کے کیا ہے۔ تو میں پہنچ گیا خاران۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ خاران جو ہے وہ کوئٹہ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ہے اور ایک ریگستان کے اندر ہے۔ اگر آپ گوگل ارتھ پہ خاران انٹر کریں تو آپ کو ایک براؤن رنگ کی زمین ہی نظر آتی ہے، جیسے کہ ریتلی زمین ہے، پتھر ہیں، کالے رنگ کے پہاڑ ہیں، ریت ہے، اور یعنی کہ ایک مشکل جگہ ہے خاران۔ تو وہ مجھے پہلے دن ایک لے گئے، یہ آپ کو میں ایک قبر دکھا رہا ہوں، یہ وہاں پہ ایک ہی قبر تھی۔ میں نے دیکھتے ہی کہا کہ جی 16ویں-17ویں صدی کی لگتی ہے، تو تب تو اسلام آ چکا ہوا تھا یہاں پہ، پارسی تو نہیں کہتے، نہیں یہ پارسیوں کی دفن کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے صاحب نے بتایا، وہ انہوں نے میں کی نہ دسا ہے، میں بیچارہ بیست ہو جائے گا۔ بہرحال شاہوانی صاحب ہیں ایک خاران کے جو یہ سو کالڈ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں۔ بہرحال یہ قبریں ریسنٹ ہیں بالکل، اور دوسرا یہ کہ پارسی لوگوں نے کبھی بھی اپنے مردے دفن نہیں کیے تھے پہلے زمانوں میں۔ وہ اور بات ہے کہ اب چونکہ وہ مردے باہر رکھا کرتے تھے اور گدیں کھاتی تھیں ان کی لاشیں، چونکہ وہ لوگ مردے اپنے باہر رکھا کرتے تھے اور گدیں ان کی لاشیں کھایا کرتی تھیں، تو گدیں تو ہم نے ساری مار ہی دی ہیں۔ وہ ڈائکلوفینک ایک دوائی ہے جو کہ دردوں کے لیے ہے، وہ ہم پتہ نہیں اپنے گائے بھینس کو کیوں دیتے ہیں، کہ وہ جب بے شمار دی گئی، کس وجہ سے دی گئی مجھے ابھی تک نہیں یہ پتہ، لیکن وہ جب گائے بھینس مرتی تھی اور گدیں اس کو کھاتی تھیں تو گدوں کا رینل فیلئر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے گردے فیل ہو جاتے تھے اور وہ غریب مر جاتی تھیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ریسرچ ہوئی، لیکن انڈیا کے اندر ذرا زیادہ کام کیا گیا، اور میں نے اب پچھلے چند سال میں ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد میں نے دیکھا کہ تھر پارکر میں گدھ نظر آ جاتی ہے۔ بہرحال تو پارسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارسی لوگ اپنی جو میت ہے، جو مردہ ہے، اس کو دفناتے کبھی نہیں تھے، تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں دفنایا گیا، وہ ہمیشہ باہر ڈالتے تھے تاکہ جانور کھا جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الٹیمیٹ، یہ آخری بندے کی وہ ایک سیکریفائس ہے
وہ اپنے آپ کا نذرانہ دے دینا قدرت کو، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وہ میرے دوست لیکن مصر تھے کہ نہیں یہ تو پارسیوں کی قبریں ہیں۔ یہ میں آپ کو نا اب آپ کو میں ایک قبر اور دکھاتا ہوں، اس کے اوپر میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے نوشیروانی قبروں کے نام سے، اور یہ نوشیروانی قبریں بالکل ایران کے فرنٹیئر کے اوپر ہیں، ہامون ماشکیل کے پاس۔ اس میں آپ کو جو میں یہ تصویر دکھا رہا ہوں، ویسے تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی پرانی ہے، لیکن ایک یہ میرے پاس تصویر محفوظ ہے جس میں ایک بندے کے ہاتھ میں جزیل ہے، بندوق ہے، اور وہ آئیبیکس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جزیل کے آنے کے بعد یہ قبر بنی اور اس کے اوپر یہ ڈیکوریٹو ٹائل لگی۔ تو یہ باقی جو قبریں ہیں، یہ جو اب پھر میں آپ کو وہی قبر دکھا رہا ہوں جو کہ ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں خاران میں، تو یہ بالکل وہی سٹائل ہے، تو یہ اسی زمانے کی ہے، یعنی جزیل آئی یہاں پہ 16ویں صدی میں بندوق بابر کے آنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ قبریں کہیں بنی۔ اب اور یہ ایک نہیں ہے، یہاں پہ مجھے وہ مختلف جگہوں پہ لے جاتے گئے اور ہم اسی قسم کی قبریں دیکھتے رہے، اور ہمیشہ ہر جگہ جتنے بھی ہم ساتھی تھے ان کا یہی اصرار تھا کہ جناب یہ جو ہیں پارسیوں کی قبریں ہیں، اور یہ بڑی قدیم ہے، 2-3 ہزار سال پرانی ہے۔ اب وہ شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ ویسے نہیں تھے، وہ بھی غنیمت ہے، ورنہ شاید میرے ہاتھوں بستی ہو ہی جاندی انہوں دی تھوڑی جی۔ تو وہ انہوں نے یہی کہ جی یہ تو بڑی پرانی قبریں ہیں۔ بار بار کہوں کہ نہیں ہیں بھائی جان، یہ قبریں بالکل ریسنٹ ہیں، 400 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہیں، لیکن کوئی نہیں۔ اچھا، جو پہلا قبرستان ہم جہاں پہ گئے، وہاں پہ ایک جو بعد کی بنی ہوئی کو قبریں ہیں، اس پہ جو ٹوم سٹون ہے، پتھر جو لگا ہوتا ہے کتبہ سا، اس کے اوپر آپ یہ ڈرائنگ بھی دیکھیے، بڑی دلچسپ ہے۔ یہ جو سوالیہ نشان ٹائپ، الٹا سا سوالیہ نشان ٹائپ آپ کو بہت سارے دکھ رہے ہیں، یہ دراصل میں بندوق بنائی ہوئی ہے، جزیل بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو آپ کو باقی وہ جو سٹک فگرز دکھ رہی ہیں، اگر آپ غور کریں، اور کسی کا سر دائیں ہاتھ کو ہے، کسی کا سر بائیں ہاتھ کو ہے، اور اگر آپ غور کریں تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ جو گول سا انہوں نے پھول نما چیز ہے وہ ڈھال ہے، جس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی سپاہی تھا، کسی فوج کی جنگ میں مرا۔ لیکن میرے دوست ذوالفقار کلہوڑو جو کہ بہت ہمارے مایہ ناز اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، جب بھی کوئی راک کارونگ دیکھو تو اس کی جو کیفیت ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنی پرانی ہے، یعنی کھدی ہوئی جس طرح سے ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نئی کھدی ہوئی ہے یا پرانی کھدی ہوئی ہے۔ تو ویسے میں تو مجھ میں اور زلفی میں تو بڑا فرق ہے، وہ ماہر ہے، میں تو لے مین ہوں، تو لیکن یہ میرے اندازے کے مطابق یہ کوئی 200 سال پرانی، باہر کی جو قبریں ہیں یہ کوئی 200 سال پرانی ہے۔ اب خاران میں ہو کیا رہا تھا یہ ہمیں کہیں سے نہیں پتہ چلتا، یہ گیزٹیئر کے اندر تھوڑا بہت جو لکھا ہوا ہے، اور جو نوشیروانی خاندان ہے خاران کا، جو ان کی وہ بیلڈز اور روایتیں ہیں، اس کے اندر وہ لڑائیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کافی کچھ ہو رہا تھا، تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ لڑائیاں ان کی جو 300-400 سال سے چلی آ رہی تھیں، وقتاً فوقتاً کوئی لڑائی پھوٹ پڑتی تھی تو اس میں جو مرتے تھے وہ بیچاروں کو وہاں دفنا دیا جاتا تھا۔ یہ جو میں نے آپ کو قبر دکھائی ہے یہ اپنے خاران سے ایگزیکٹ ڈیو ویسٹ کی طرف ہے، ایک قبر خاران سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ہے، وہاں پہ وہ جو ہمیں لے کے گئے تو اچھا وہاں پہ ایک قبر نہیں تھی، ایک بڑا مقبرہ تھا اور کافی ٹوٹی پھوٹی تباہ حال قبریں بھی بہت ساری تھیں، ایک قبر کے اندر سے پنجر نکلے ہوئے تھے۔ اچھا دیکھیے، اب ہم داستانیں کیسے بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو تھے نوجوان، اور وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے، بی اے شی اے میں تھے وہ نوجوان، ان میں سے ایک نے جو وہ پنجر دیکھا، پسلیاں دیکھیں تو کہا تو ان کی انگلیاں دیکھو کتنی بڑی ہیں، یہ تو دیو تھے، دیو۔
اب یہ نہیں سوچا کہ انگلی تو ایک جوائنٹڈ اپینڈیج ہے، اس کے اندر 3 جوڑ ہوتے ہیں، پسلی جو دکھ رہی ہے وہ تو بغیر جوائنٹ کے ہے، بغیر جوڑ کے ہے، لیکن اس نے فوراً یہ تو دیو تھے۔ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو وہ یقیناً ایک کہانی بن جانی تھی کہ جی یہ تو جی بڑے دیو تھے جناب، اتنی لمبی تو ان کی انگلیاں تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ کہانی بن چکی ہے ابھی بھی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود کہ بھائی جان یہ انگلیاں نہیں ہیں، یہ پنجر پسلیوں کا ہے بھائی، یہ پسلیاں ہیں اس کی، لیکن اس نے یہی مانا ہوگا کہ نہیں یہ انگلیاں ہیں، بہت بڑے بڑے دیو تھے۔ کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کے ہم بہت عادی ہیں نا۔ 1996 میں اپنے خاران میں تھا، کامل خان ممتاز صاحب اور اکسی مفتی کے ساتھ، تو ہمیں جو وہ نوشیروانی خاندان کے جو سردار کوئی بابا جی تھے وہ ہمیں ملے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ماشکیل جائیں، وہاں جا کے آپ قبریں دیکھیں، اس میں 2 لوگ دفن ہیں۔ اور بابے نو ہے نہیں پتا سی خانہ خراب نو کہ ایک خانہ خراب اتوں ہو آیا ہوا ہے کہ میں 10 سال پہلے دیکھ آیا ہوا تھا۔ تو وہ اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، اس قسم کا جھوٹ، سفید جھوٹ بول دینا کہ جی ہمارے باپ دادا تو دیو تھے، اتنے بڑے سر ہیں، 6 7 گز کی ان کی ٹانگیں ہیں۔ وہ اس نے جھوٹ میرے سامنے بولا بابے نے، تو میں نے اسے کہا نا آپ نے دیکھی ہیں کہ ہاں میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے کہا جی میں بھی 1987 میں دیکھ کے آیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی کھوپڑیاں، آرام وہی ہے۔ اچھا پھر بکواس بند ہو گئی، چپ ہو گئے۔ اچھا پھر بابا چپ ہو گیا، اس کا خیال تھا ہم وہاں نہیں جائیں گے تو یہ بات مشہور ہو جائے گی، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی کہ ہڈیاں لمبیاں انگلاں جی وہ تو دیو سی، تو وہ انہوں نے وہ کر دی۔ اچھا اب اس کے بعد یہ مجھے انہوں نے بے شمار 3-4 سائٹس دکھائے ان قبروں کے، اور ساروں کا ایک ہی سٹائل تھا، وہی 300-400 سال پرانی۔ ساروں کی قبروں کی سمت جو تھی وہ شمالاً جنوباً، نارتھ ساؤتھ، جیسے مسلمان ادھر سب کانٹیننٹ میں دفن کرتے ہیں، کیونکہ شمال کی طرف اس کا، نارتھ کی طرف اس کا سر ہوتا ہے، اور جب مردہ ہم دفناتے ہیں تو اس کا منہ پہلے ہی موڑ دیا جاتا ہے مغرب کی طرف کہ وہ کعبے کی طرف، اس کا آنکھیں جو اب اندھی ہو چکی ہیں وہ کعبے کی طرف ہی دیکھ رہی ہوں۔ تو وہ نارتھ ساؤتھ ساری قبریں تھیں جتنی بھی تھیں۔ جو دلچسپ بات ہے وہ جس قبرستان میں پنجر تھے جن کی میں نے تصویر نہیں اتاری، کیونکہ کیا بندہ پنجروں کی تصویریں اتارتا پھرے، وہ پنجروں میں بچے بھی دفن تھے، چھوٹے سر تھے، چھوٹے، باقی بھی ان کا جو یہ جیسے پسلیاں بھی تھیں وہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ بچے ہیں۔ وہ کوئی بیماری ہوئی تھی یا کسی جنگ میں کوئی ظلم کیا گیا، وہ یہ نہیں سمجھ آتی، اور کوئی ایسی کوئی داستان بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ جو پوچھا، جو صاحب ہمارے ساتھ تھے جو لوکل تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اس قسم کی کسی داستان کا۔ تو مجھے اس قسم کے نا بہت سارے قبرستان دکھائے گئے، 3-4 قبرستان دکھائے گئے، اور ہر ایک پہ اصرار یہی تھا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ پارسیوں کی قبریں ہیں اور یہ 2-3 ہزار سال پرانی ہیں۔ اور وہ ہمارے شاہوانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ریسرچ کر لی ہے، یہ پارسیوں کی قبریں ہیں اور یہ 3000۔ اس کے بعد میری چھوٹی سی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی یہ شاہوانی صاحب کے ساتھ، تو میں نے کہا سر یہ تو پارسی لوگ جو ہیں ان بیچاروں نے تو کبھی اپنی میت جو ہے وہ دفنائی نہیں، یہ تو ان کے عقیدے کے مطابق تو آپ کی جو الٹیمیٹ آپ کی جو قربانی ہے، بھینٹ جو آپ اپنی دے رہے ہیں، وہ آپ اپنا جسم واپس قدرت کو دے رہے ہیں، فطرت کو دے رہے ہیں، اور جانور آپ کو کھا رہے ہیں، تو یہ کیسے کہ نہیں آپ نہیں جانتے۔ وہ میں نے ایک پارسی معلم سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ پارسیوں میں 2 سیکٹ ہیں، یعنی 2 فرقے بن چکے ہیں اور پہلے سے بنے چلے آ رہے ہیں، جو کہ ایک دفناتا ہے اور ایک وہ کرتا ہے، باہر رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ایک بات سوچی ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے یہ ثابت کرنی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک پارسی معلم ایجاد کیا اور اس کے منہ سے ایک جھوٹ اگلوایا، اور پھر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ جناب یہ پارسیوں کی قبریں ہیں جو کہ 2-3 ہزار سال پرانی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جی قبروں کی بات۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی۔
میں نے بہت جگہوں پہ پاکستان میں سٹون سرکلز دیکھے ہیں، اور میرے دوست ذوالفقار کلہوڑو کی چونکہ ریسرچ ہی اس قسم کی چیزوں کے اوپر تھا، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں بہت سارے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں ایک جگہ پہ خاران کے اندر ہی، خاران سے نارتھ ویسٹ کی طرف اگر آپ سیدھے چلے جائیں، پہاڑوں میں سے ایک رستہ نکل کے دال بندین چلا جاتا ہے، تو یہ اس طرف کو یہ ایک سٹون سرکل تھا۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت عام رواج تھا سٹون سرکلز کا، اور جہاں تک مجھے پتا یہ کسی قسم کی پیگن پوجا پاٹ کے لیے بنائے جاتے تھے، اور ان کا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے سٹون ہینج کا جو ہے برطانیہ میں ولٹشائر میں، وہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کچھ ستارے بھی اس میں سے دیکھتے ہیں، اور وہ ستاروں کی الائنمنٹ سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہن کتنے دنوں بعد موسم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ کا سین ہے۔ ہمارے یہاں یہ اس قسم کا جو سٹون سرکل ہے، اس کو کسی پوجا کے لیے بنایا جاتا ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یہاں اگر آپ پنجاب میں فورٹ منرو سے بلوچستان کی طرف پہاڑ سے اترنا شروع کریں، بیواٹا ایک گاؤں آتا ہے، وہاں پہ بھی ایک سٹون سرکل ہے، جس کو اب انہوں نے ماڈیفائی کر کے ایک محراب بنا دی ہے تاکہ لوگ اسے مسجد سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک سٹون سرکل تھا۔ اس سے بالکل ہی نزدیک، میرے خیال ہے چند 200-300 گز پرے، ایک ندی کا پارٹ تھا، اور اس میں یہ پتھروں کے اوپر یہ آپ جو انسکرپشنز دیکھ رہے ہیں عربی میں ہیں۔ میری ذرا عربی پڑھنا اور خاص کر کے اس طرح کی جو لکھی ہوئی ہو وہ ذرا کمزور ہے، تو میں نے کوئی زیادہ محنت نہیں کی اس کے اوپر پڑھنے کی۔ نام آپ کو کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں، حسن ہے، شاید حسین ہے، اور اس قسم کی اور عبارتیں عربی کے اندر ہیں، اور یہ کب لکھی گئی ہیں، کوئی تاریخ ان کے اوپر کہیں نہیں ہے، بالکل کہیں کوئی تاریخ نہیں تھی کہ کوئی سن نہیں لکھ دیا جائے۔ تو یہ جو تھی داستان ہمارے یہاں خاران کی دلچسپ خبریں ہیں، لیکن جو ظلم ہے کہ ان کو زبردستی زور سے ان کو پارسیوں کی قبریں بنایا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ صاحب کتابیں بھی لکھتے ہیں شاہوانی صاحب، تو وہ اب کتابوں میں بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ پارسیوں کی قبریں ہیں، اور یہ 2000 یا 2500 یا 3000 سال پرانی ہیں۔ تو جو کم علم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بات مانیں گے، اور جھوٹ انشاءاللہ العزیز اس ملک میں اور اس کا پروان چڑھے گا۔ تو آج کی جو داستان تھی وہ صرف چھوٹی سی یہی تھی۔